اپنی لائف کے اندر یعنی چلتے پھرتے عام روٹین میں کہ موٹیویشن اسپیکرز جیسے اب سٹارٹ ہو گئے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اچھی چیز یہ ہے اچھی چیز یہ ہے. اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ نہیں تھا, مطلب کوئی ہمیں بتانے والا نہیں تھا, سمجھانے والا نہیں تھا. تو کیا اس سے پہلے یہ تبدیلی ممکن نہیں تھی اور اب تبدیلی ممکن ہے ان ساری باتوں سے یا نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے میں تو کبھی بھی اپنے آپ کو نا اس تعارف کے لیے نہیں کہتا کہ میں موٹیویشنل اسپیکر, کیونکہ جب ہم موٹیویشن اسپیکر جس کانٹیکسٹ میں آپ نے کہا ہے نا وہ آپ ایک پروفیشن کا ذکر کر رہے ہیں, اٹس اے پروفیشن. تو مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں اور وہ میں جو علم ہے وہ میں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنے سیکھنے کے لیے. تو میں تو بیسیکلی نہ کلیم کرتا ہوں اس بات کو, میں آپ کو نا اس کا ایک سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے نا وہ ہمارے جسم کا سب سے سست آرگن ہے, اور ہمارے دماغ کو جب بھی کوئی ایسی اپرچونٹی ملے جس میں اس کو کام نہ کرنا پڑے تو یہ بہت خوش ہوتا ہے. یہ میں کوئی آپ کو ایک ادبی حوالے سے ایک لٹریری ٹون میں یہ بات نہیں کہہ رہا, یہ سائنٹیفک نیورو سائنٹسٹ کی اسٹڈی ہے کہ ہمارا کام دماغ جو ہے وہ سب سے زیادہ سستی پسند جو ہے وہ آرگن ہے. سم ہاؤ ہم نے جب کام کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے. بعض اوقات ہمارا دماغ اچھی باتوں کو سننے کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اچھی باتوں میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا. اور میری آبزرویشن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہم موٹیویشن تقریریں سنا کرتے ہیں, ہم فلاں کو بھی سنتے ہیں, فلاں کو بھی سنتے ہیں, فلاں سنتے ہیں, میں موٹیویشنل تقریریں سنا کرتا ہوں. مطلب ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سن لینا ہی کافی ہے. تو ایک زمانے میں مسجد میں ایک ممبر تھا جس پر واز ہوتا تھا, اور میری اپنی زندگی میں مجھے معلوم ہے کہ میرے واز میں جلدی مولانا کشمیری صاحب آنے والے, مولانا کشمیری صاحب آنے والے جلدی. تو وہ ممبر جو تھا نا وہ بڑا ایک ساؤنڈ فورم تھا کہ جس پر بیٹھ کر لوگ بات سنتے تھے, پورا ہفتہ سوچتے رہتے تھے کہ آج بات کی. سم ہاؤ ہمارا وہ ممبر کمزور ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں, اور جب یہ میڈیا نے اب اوپر سے اس کا عروج آیا ہے تو اس ویکیوم کے اندر جو ہے موٹیویشنل اسپیکنگ چپل ہو گئی ہے. لہٰذا موٹیویشنل اسپیکنگ کو سننا یہ ایک ایڈکشن اختیار, میرے خیال کے اندر ایک ایڈکشن اس کی حالت ہو گئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ایڈکشن ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے. اور ایک شعر ہے کہ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, کام کرنے سے کام ہوتا ہے. میری ایڈوائس یہ ہے, ایڈوائس تو کیا کہنا چاہیے, میری ایک اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ نالج کو یعنی جسے علم غیر نافع کہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی اتنی کوشش نہ کریں. آپ کو اپنی سیلف گروتھ کی ایک ٹیکنیک پتہ لگ گئی ہے, آپ اس ٹیکنیک کے پہلے سارے فائدے اٹھائیں, اٹھانے کے بعد پھر اگلی ٹیکنیک کی طرف جائیں. میں کراچی میں سر گیا, وہاں ایک تقریب تھی, ڈاکٹرز تھے, انہوں نے کہا جی آپ ایموشنل انٹیلیجنس پر بات کریں. تو میں نے کچھ بات کی, ایک صاحب نے کہا سر ایک بڑا سوال ہے, یہ مجھے بتائیے کہ جو میرے دماغ میں ہر وقت خیالات چلتے رہتے ہیں ان کو میں کیسے روکوں. اچھا میں نے 5-6 منٹ میں جو ان کو سمجھ میں آیا تو ان کو بتا دیا, اور اس میں ٹیک ہوم میسیجز تھے, ہاؤ ٹو ڈو, کچھ ٹیکنیکس تھیں کہ آپ یہ کیجیے یہ کیجیے. تو وہ بات ختم ہو گئی. اس کے 8-9 مہینے کے بعد ایک اور کراچی میں تقریب ہوئی تو اس میں بھی وہی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے تو ان کو پہچان لیا. تو اب وہ جب تقریب ختم ہوئی اس کا موضوع بالکل ڈفرنٹ تھا, اس کا موضوع کچھ اور تھا. جب بات ختم ہوئی کہنے لگے سر ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو دماغ میں خیالات چلتے رہتے ہیں نا بہت زیادہ, یہ بتائیے میں اس کا کیا کروں. اور یہ وہی صاحب تھے جنہوں نے 7 مہینے پہلے مجھ سے یہ بات پوچھی تھی. میں نے کہا مجھے یاد آیا آپ نے یہ بات پوچھی تھی, میں نے آپ کو 2 کرنے کو کام کہنے کو کیے, کہتے ہیں نہیں وہ تو خیر میں نہیں کر سکا, میں بڑا مصروف ہوتا ہوں. تو یہ جو نا صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے میں آپ کو یہ بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی, کچھ باتیں علم ہوتا ہے, کچھ باتیں میموری ہوتی ہے. اب میں یہاں آپ کے سامنے علی پور کا ایلی کے واقعات آدھے سے میں نے بچپن میں پڑھی تھی. میں اس زمانے میں ذخیم کتابیں ہم سب لوگ پڑھ لیا کرتے تھے. اب تو جلدی سے کہتے ہیں کتنی منٹ کی ویڈیو ہے, جلدی اور کو 1.5 فاسٹ کر کے سننا چاہتے ہیں. تو علی پور کے ایلی کا اس زمانے میں ارلی یوتھ کے میں سارے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں, کیسے اس گاؤں میں یہ کیا ہوا, فلاں کون تھا. لیکن وہ میرے لیے میموری ہے بس. وہ ممتاز مفتی صاحب کا علم تھا. علی پور کا ایلی پڑھ کر آپ ممتاز مفتی کے علم کا ایک پرچھائی دیکھ سکتے ہیں, مگر اس علم کے حصے دار نہیں آپ بن سکتے.
تو موٹیویشنل اسپیکر کی بات سن کر وہ آپ کی میموری ہے، میموری بیسڈ نالج کے بارے میں کہا گیا ہے ہمارے بزرگوں نے، علموں بس کریو یار اکو الف تیرے درکار۔ اچھا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک طرف تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک، من المہد الی اللحد، تو یہ دوسری طرف یہ بابا جی سارے یہ کہہ رہے ہیں علموں بس کریو یار اکو الف تیرے درکار۔ مجھے غور کر کے یہ سمجھ میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے وہ علم نافع ہے، جو کہ میموری بیسڈ نالج نہیں ہے، ایکسپیرینس بیسڈ نالج ہے، اور جو یہ بابا جی نے بات کی ہے یہ علم غیر نافع کے بارے میں بات کی ہے، علموں بس کریو یار اکو الف تیرے درکار۔ یہ بھی ہے گزارش، اتنا بھی فائدہ اس سے اٹھانا چاہیے کہ جس سے آپ کو مہمیز ہو جائے اور آپ کو عمل پر یہ تیار کر دے۔ باقی فار گیدرنگ آف نالج یہ تو برڈن ہے، علم کا بوجھ سر پہ لادنا، اف یہ تو عذاب ہے۔ علم غیر نافع کو اپنے پر سنبھالے کرنا تو بہت، آئی ہوپ کہ میں آنسر کروں۔ اچھا سر